من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو علم کی طلب میں باہر نکلا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں ہے، حَتَّى يَرْجِعَ، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ آپ لوگ باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں جی؟ علم حاصل کرنے کے۔ آپ اللہ کے راستے میں ہیں جب تک واپس نہیں چلے جاتے۔ اب یہاں پر مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں کہ کون سا علم، دنیاوی علم، دینی علم؟ تو ایک اور حدیث سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرسل روایت ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ جسے موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ اب ظاہر بات ہے آپ اگر اللہ کے راستے میں ہیں تو اللہ کے راستے میں آپ کو جو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اٹھانی پڑتی ہے، اس میں سب سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ موت ہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جسے موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ اب اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا وہ سنیے گا، وہ تھا لیحیی بہ الاسلام، اس علم کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، اس علم کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے۔ تو یہاں پر مقصد بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مقصد کیا تھا۔ آپ دینی علم حاصل کر رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ میں ذرا عربی قواعد جان لوں، پھر میں مولویوں کو پوچھوں گا، تو مجھے بتائیے کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ اور اگر آپ دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے ہیں آپ کے نزدیک، لیکن مقصد یہ ہے کہ اسلام زندہ ہو، پتہ چلے کہ ہاں جی یہ ایک مسلمان آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، یہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ ایک مسلمان انجینئر ہے۔ باقی دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عالم نے بھی پڑھنے، یہ اعمال تو عالم کے لیے بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ ڈاکٹر کے لیے بھی ہیں، انجینئر کے لیے بھی ہیں، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کے لیے بھی۔ تو وہ علم تو حاصل کرنا لازمی ہے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز کے لیے کیا شرائط ہے، وضو کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عالم کو جتنی جاننی ضروری ہیں اتنی ایک ڈاکٹر کو بھی جاننی ضروری ہے۔ تو مقصد علم حاصل کرنے کا اسلام زندہ ہو۔ کوئی نام سن لیجئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ من جاءہ الموت فهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آ گئی اس حال میں علم حاصل کرتے ہوئے، اور علم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ اسلام کو زندہ کرے، اس کے ذریعے سے تو انعام ملے گا۔ تو الحمدللہ جی آپ اللہ کے راستے میں اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے، اور آپ میں سے سب کا مقصد میں امید کرتا ہوں یہی ہے کہ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، ایک اچھے مسلمان ہیں، جس فیلڈ میں آپ پتہ چل رہا ہو کہ ہاں یہ ہوتا ہے مسلمان، جسے دیکھ کے دوسرے کو بھی، کوئی غیر مسلم ہے اسے بھی
ترغیب ہو. میں ایک جگہ پڑھایا کرتا تھا اسکول میں، تو ہمارے ساتھ ایک ٹیچر تھا، کرسچن ٹیچر تھا. میں نے اس کرسچن ٹیچر کو جتنی دیر میں نے پڑھایا، 1.5 سال اسکول میں، میں نے اسے کبھی لیٹ ہوتے نہیں دیکھا. وہ بڑا پنکچوئل تھا، ٹائم پہ آتا تھا. ہماری پرنسپل صاحبہ جب بھی کہتی تھی کہ ایگزام شروع ہو رہے ہیں تو پیپرز بنا کے آپ سبمٹ کرا دیں، تو ڈیو ڈیٹ کے اندر وہ پیپر سبمٹ کرا دیتا تھا. اسی طرح پیپر چیک کر کے بھی دے دیتا تھا، ریزلٹس بنا کے بھی دے دیتا تھا. اور ہم مسلمان ٹیچرز جو ہیں وہ اسلامیات پڑھانے والے وہ انہوں نے کیمرہ بھی باہر لگا دیا کہ ٹائم بھی چیک ہو، تو ہم کیمرے کو دیکھتے تھے کہ جب یہ ذرا ادھر کو جائے گا تو ہم گیٹ سے اندر داخل ہو جائیں گے. تو ایک دن سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو مسلمان ٹیچرز تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی. میں نے کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے نا، یہ مسلمان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا یہ مسلمان کسے دیکھ کے ہوگا؟ ہمیں دیکھ کے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ جس جگہ پہ بھی موجود ہیں، جس مقام پہ بھی کام کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ ایک مسلمان کام کر رہا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اٹھے گا، جا کے نماز پڑھے گا. وہ تو اس نے پڑھنی. اس کے علاوہ اپنے عمل میں جھوٹ نہیں بولے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وقت کا پابند ہوگا، جو اسے وقت دیا جائے گا اس پہ کام کرے گا. تو ایک کوالٹیز جو مسلمان میں ہونی چاہیے. بس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہاں، ہم نے چونکہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی سمجھ لیا، جبکہ اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. یہ تو ہے ہی ہے. اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. آپ کی معاشرت میں بھی اسلام ہے، آپ کی معاش میں بھی اسلام ہے، آپ کی سیاست میں بھی اسلام. تب اسلام بنتا ہے. ہم صرف عبادات میں، رسومات میں اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور باقی اسلام سے ہمارا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں 3 مرکب جاری استعمال ہوئے ہیں جی، اور الحمدللہ آج ہم اپنا مرکب جاری رکھے ہوئے ہیں. تو مرکب جاری کسے کہتے ہیں جی؟ ایسا مرکب جو جمعے سے جاری ہو. ایسا مرکب ناقص جو جمعے کے دن شروع ہو اور پیر کو بھی جاری ہو، مرکب جاری کہلاتا ہے. ہاں جی، حروف جارہ اور مجرور اسما کے ملنے سے جو مرکب وجود میں آتا ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے. یا اس اینگل سے آ جائیں کہ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال. حروف جارہ کہنے کہتے ہیں؟ حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں کلمہ کی قسم حرف سے تعلق رکھتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہے نا، اسم، فعل اور حرف. اس میں سے ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ حرف کے ساتھ. بامعنی ہے یہ. حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. تو اسم کی جو علامات ہیں نا، ہم نے موٹی موٹی علامات پڑھی ہیں. کون کون سی پڑھی ہیں؟ شروع میں الف لام کا آنا، آخر میں تنوین کا آنا، آخر میں گولتا کا آنا. تو اسم کی ایک اور علامت ہے کہ ما قبل حرف جر کا ہونا، کیونکہ حرف جر آتے ہی اسم سے پہلے. کلیئر ہو گیا؟ تو حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. زیر نہیں کر دیتے، مجرور کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ ورنہ مسلمینہ، للمتقینہ آپ کبھی بھی مرکب جاری نہیں مانیں گے. ہدی للمتقینہ آپ کو شروع میں مل جائے گا سورۃ البقرہ کے. تو میں کہوں جی للمتقینہ مرکب جاری ہے، تو آپ کہیں گے مجرور تو ہوا ہی نہیں. آپ تو زبر دیکھ رہے ہوں گے نا.
تو ہر اسم کا اپنا مرفوع منصوب مجرور ہے. اگر کوئی اسم ناؤن یا ایڈجیکٹو ہے تو اس کا مرفوع منصوب مجرور اس ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اسم ناؤن یا ایڈجیکٹو ہے تو آپ کا مرفوع منصوب مجرور اس ہاتھ میں چھپا ہوا ہے. کیسے چھپا ہوا ہے؟ ایسے. صحیح. واحد اور جمع مکسر جو دو ملے ہوئے ہیں یہ مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ، مجرور زیر کے ساتھ. جبکہ باقی جو ہیں مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث، یہ مرفوع منصوب مجرور آوازوں کے ساتھ آتے ہیں. اوکے جی. اسماء اشارہ جو آپ نے پڑھے ہیں واحد اور جمع کے، وہ مرفوع بھی وہی ہیں، منصوب بھی وہی ہے، مجرور بھی وہی ہے. اسماء اشارہ کی جب بات ہوگی تو اس وقت آپ نے ہاتھ نہیں کھولنا، ورنہ دوسرا ہاتھ کھول لے گا. ٹھیک ہے؟ ضمائر کی جب بھی بات ہوگی تو بھی ہاتھ نہیں کھولنا. ضمائر اپنا اعراب رکھتے ہیں. مرفوع ضمائر ہوا ہما ہم، کیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. اور مجرور ضمائر ہم نے پڑھے ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور. ٹھیک. تو اصل چیز ہے اسم پہچاننا کہ اسم ہے کیا، ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، اسم اشارہ ہے یا اسم ضمیر ہے. جب یہ پہچان لیا تو پھر اب ان کا اعراب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آتا ہے. اوکے جی. تو حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17. اور میں نے کہا تھا میں آپ کو 10 یا 11 پڑھاؤں گا. ٹھیک. اور کتنے پڑھا دیے تھے؟ 5 پڑھا دیے تھے. میں نے کہا تھا کہ میں 2 سیٹس کے تحت آپ کو حروف جارہ پڑھاؤں گا. ایک سیٹ ہم نے پڑھ لیا، اس سیٹ میں کتنے حروف جارہ شامل تھے؟ 5. وہ 5 کے 5 حروف جارہ جو تھے وہ حروف الحجاز کے بالکل جیسے دکھتے تھے. صحیح ہے نا؟ وہ تھے جی با، تا، واو، کاف، لام. با، تا، واو، کاف، لام. یہ تمام حروف جارہ آپ کو حروف الہجا میں بھی ملتے ہیں، لیکن ہم نے اچھی طرح سے فرق ان کا سمجھا تھا کہ حروف الہجا میں اگر یہ حروف آتے ہیں تو حروف الہجا والے حروف کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جبکہ یہ حروف جارہ ہے، کلمہ کی قسم ہے اور ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہے. حروف الہجا میں یہ حروف کسی فکس حرکت علامت کے بغیر استعمال ہوں گے، یعنی ان کی کوئی بھی حرکت یا علامت ہو سکتی ہے. ان پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، ساکن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حروف جارہ کوئی نہ کوئی فکسڈ علامت یا حرکت لیے ہوئے ہوں گے. تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ جو حروف الہجا والے حروف ہیں وہ لفظ بننے میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ حروف جارہ خود لفظ ہیں اور بامعنی لفظ ہیں. با کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور با پڑھتی ہے الحمدللہ ہماری بسم اللہ ہوگی. پھر ہم نے تا پڑھا قسم کے لیے، واؤ پڑھا قسم کے لیے، ان دونوں کا فرق دیکھا. پھر واؤ جب پڑھا تو ایک اور واؤ ہمارے سامنے آ گیا جو اور کے معنی میں تھا. حروف جارہ میں جو واؤ تھی اس کو ہم نے واؤ قسمیہ کا نام دے دیا. پھر کاف کو ہم نے پڑھا تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور لام کو ہم نے پڑھا کہ یہ ملکیت کے لیے یا فور کے معنی دینے کے لیے آتا ہے. اور یہاں پہ ہمارا لام کا مقابلہ پھر لام تعریف کے ساتھ بھی ہوا اور ان دونوں کا فرق بھی ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا. پھر اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ ان 5 میں سے 2 حروف جارہ با اور لام یہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے با کے ساتھ مجرور ضمائر کا پورا ٹیبل کیا، بیہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی اور بنا. لام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ لام جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے، لام جارہ، تو یہ زبر والا ہوتا ہے. پورا ٹیبل ہم نے پڑھا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، کیونکہ یا کی ڈیمانڈ تھی زیرو تو لام جو ہے وہ زیر ہو گیا، اور لنا. اب ہم چلتے ہیں جی حروف جارہ کے دوسرے سیٹ کی طرف.
دوسرا سیٹ جو ہے اس کا پہلا حرف جو کہ کل حروف جارہ میں ہمارا چھٹا نمبر ہوگا وہ ہے جی فی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب جو ہم دوسرا سیٹ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی حرف جر جو ہے وہ حروف ہجا سے مکس ہونے کے بالکل چانسز نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں دو حروف الہجا ملیں گے تو فی بنتا ہے. تو فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس کے معنی اردو میں ہم کریں گے جی میں اور انگریزی میں کریں گے ان. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو حروف جارہ ہے یہ اصل میں انگریزی کی پریپوزیشن جو ہیں ان کے ایکویلنٹ ہے. کلیئر. تو مرکب جاری جار یعنی حرف جر کو میں جار کہہ رہا ہوں مجرور کرنے والا اور مجرور کا مجموعہ ہوتا ہے. پہلا حرف جر آیا ہمارا جی فی. اس کے ساتھ میں الجنہ اسم رکھتا ہوں تو ان کے ملنے سے جو مرکب بنے گا وہ کیا بنے گا فل جنہ. الجنہ واحد ہے اور واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ فل جنتی. فل جنتی. تو فی میں جو یا ہے ساکن اس کی فکر نہیں آپ نے کرنی. فا کے نیچے جو زیر ہے اس زیر کو لام کے ساتھ ملا کے آپ پڑھ دیں گے فل جنتی. تو ترجمہ ہوگا جنت میں. ٹھیک ہے جنت میں. جی قرآن میں کیا عربی ہوگی فل قرآنی. حدیث میں فل حدیثی. قرآن اور حدیث میں فل قرآنی والحدیثی. کتاب میں فل کتابی. مسجد میں فل مسجدی. گھر میں فل بیتی. اسکول میں فل مدرساتی. ٹھیک ہے. بازار میں فل بازاری. ٹھیک ہے نا. بول تو دینا باقی بازار کے لیے لفظ دیکھ لیں گے. صحیح. فل سوقی. اچھا جی مرکب پہچانیے گا. طلب العلمی کون سا مرکب ہے مرکب اضافی. کیسے پہچانا ماشاءاللہ. مرکب اضافی کو پہچانتے ہیں ایسے کہ پہلا اسم جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہو اور تنوین بھی نہ ہو. اگر اس اسم میں تنوین آتی ہے ٹھیک. اور اگر وہ اسم کہیں مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہے تو نون نہ ہو اس کا. کنفرم آپ کر دیتے ہیں یعنی لاک آپ کر دیتے ہیں اس وقت جب دوسرا اسم مجرور ہو. تو مرکب اضافی پہچان لیا. علم کی طلب طلب العلمی. العلم مجرور ہے. کیوں مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں جی صرف دو. نمبر ایک مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے جو کہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے حرف جر پیچھے ہوتا ہے. تو اب حرف جر بھی لگا دیتے ہیں پیچھے. تو فی لگایا ہم نے اس کے شروع میں تو طلب جو ہے وہ ہو گیا طلبی. تو آپ کا مرکب جاری بن گیا فی طلب العلم. ترجمہ کریں گے علم کی طلب میں. تو آپ دیکھیں ٹوٹل پورا مرکب یہ مرکب جاری ہے اور مرکب جاری میں ایک مرکب اضافی موجود ہے. تو مرکب ودن مرکب اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے ہم نے. ایک مرکب میں کوئی دوسرا مرکب ہے وہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ ہمارا جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم مرکب ناقص مرکب تام میں استعمال کریں گے. ابھی تو ناقص ناقص میں ہے. ایک مرکب ناقص مرکب اضافی دوسرے مرکب ناقص مرکب جاری میں موجود ہے. چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہم نے کہا تھا جی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی مرکب ناقص ہے اور جب ہم نے فی طلب العلم بنا دیا تو یہ مرکب جاری بن گیا. اوکے جی. تو مرکب جاری میں مرکب اضافی موجود ہے. اور سیکنڈ لیکچر میں جملہ اسمیہ میں مرکب اضافی موجود ہوگا توصیفی موجود ہوگا اشاری موجود ہوگا وہ پڑھیں گے. اب وہ مزہ ہو سکتا ہے گا جب آپ کو چاروں مرکب پکے ہوں. تو فی طلب العلم علم کی طلب میں. پھر ایک اور مرکب پہچانے جی کون سا ہے سبیل اللہ مرکب اضافی. کیا ترجمہ اللہ کا راستہ.
اس میں جلالہ مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. فی لگائیں گے شروع میں تو سبیلو جو ہے وہ بھی مجرور ہو جائے گا، تو بن جائے گا جی فی سبیل اللہ. صحیح، اللہ کے راستے میں. تو وہ پوری حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں خرجہ باہر نکلا. اب باہر نکلا فعل ہے، وہ اگلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہوا مرفوع ضمیر، ہوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس چلا جائے. اب یہ فعل ہے. دیکھیں جنہیں ہائکنگ کا شوق ہے نا، یا کہیں شوق سے جاتے ہیں تو چڑھان ہوتی ہے نا، چڑھائی ہوتی ہے. آپ چڑھتے جاتے ہیں چڑھتے جاتے ہیں، ایک جگہ جا کے چڑھائی ختم ہو جاتی ہے. تو آج کا دن وہی دن ہے جی، آج آپ کی چڑھائی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ سیدھا چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ سیدھا چلیں گے. ہاں بیچ میں کوئی ایک آدھا چھوٹا موٹا ٹیلا آ سکتا ہے، صحیح، لیکن وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. سیدھا ہی چلیں گے آپ. کیا مطلب؟ اب جو کچھ پڑھا ہے نا آج ہم نے اس لیکچر کے بعد، جو کچھ پڑھا ہے وہ سارا بار بار ریوائز ہوگا، بار بار ریوائز ہوگا، بار بار ریوائز ہوگا. نئی چیزیں ایسی نہیں آئیں گی کہ آپ کہیں کہ ہو. اب سمپل بس اب وہ فنیشنگ کی طرف ہے. مکان ہمارا بن چکا ہے، صحیح. اب ادھر کیا لگانا ہے، ادھر کیا لگانا ہے، وہ والا کام ہوگا انشاءاللہ. اور اگلے ہفتے ہمارا فیل شروع ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ پڑھ کے آپ انشاءاللہ تعالی اپنے اس کورس کو مکمل کر دیں گے. تو دیکھیں جی تینوں مرکب حدیث کے آگئے، فی طلب العلم، فی سبیل اللہ، اور اس حدیث کے حوالے سے فی الجنت. تو جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی طرح بچپن میں مجھے یاد ہے ہم نے سورۃ القدر یاد کی تھی. تو سورۃ القدر میں ایک مرکب استعمال ہوتا ہے جی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. تو وہ 3 دفعہ اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے اچھی طرح سے یاد کیا تھا، اسی پہ مار پڑتی تھی. شروع میں ہم نے یاد کیا تھا کہ لیلۃ القدر پڑھنا ہے، لیلۃ القدر، اور باقی 2 جگہ لیلۃ القدر. اسی پہ تھپڑ پڑے ہیں ہمارے دوستوں کو. شروع میں پڑھ دیتے تھے لیلۃ القدر تو ٹا ایسے پڑھتا تھا، پھر وہ تل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی کہتا تھا اچھا تل پڑھنا ہے تو آگے بھی تل پڑھنا ہے، پھر تل پڑھتا تھا تو پھر تھپڑ پڑھتا تھا. تو جب گرامر پڑھی تو پتا چل گیا کہ تل کب پڑھنا ہے اور تل کب پڑھنا ہے. ماشاءاللہ آج آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. تو لیلۃ القدر پہچانے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. فی لگ جائے گا شروع میں تو لیلۃ القدر کیا ہو جائے گا؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آپ سوچیں گے اس وقت بتانا چاہیے، اس وقت یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے تو جا کے یہاں پہنچتے ہیں. صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے آپ کو پوری 3 ہفتے کی کلاسز لینی پڑنی تھی، صحیح ہے نا. اور پھر آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب لیلۃ القدر شروع میں آ رہا ہے اور مرفوع آ رہا ہے تو مبتدا ہے. یعنی مرفوع اسم کے 2 وجوہات آپ کے علم میں ہیں، یا تو مبتدا ہوتا ہے یا خبر ہوتا ہے، صحیح ہے. اور مجرور کی بھی 2 وجوہات آپ کے سامنے آ گئی ہیں، یا تو مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. اچھا اب ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو حرف جر ہے فی، یہ بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو مجرور ضمائر اس کے ساتھ استعمال ہوں گے جی. تو مجرور ضمائر جو ہیں وہ ذرا میرے سامنے دوہرا دیجئے. کون کون سے ہیں مجرور ضمائر؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، ہی، کما، کننا، یا اور ان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یا ہے یہ چاہتی ہے مجھ سے پہلے زیر ہو. اس کی ریکوائرمنٹ آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے. پھر یہ جو ہو ہے اس کی شکلیں آپ نے یاد رکھنی ہے. یاد ہے نا؟ یہ ہو 1 2 3 4، یہ 4 شکلیں اس کی.
الٹی پیش اس میں کب آتی ہے؟ جب پیچھے زبر یا پیش ہو. کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب پیچھے زیر ہو. سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب پیچھے یا ساکن ہو. اس کے علاوہ ہر صورت میں یہ سیدھے پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اور پھر ہما، ہم اور ہننا کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے. ہما، ہم اور ہننا کہ یہ ہما، ہم اور ہننا بھی پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. کب؟ جب ان سے پیچھے زیر ہو یا ساکن یا. یہ ساری باتیں آپ کے پاس ہوں گی تو ہی آپ انجوائے کریں گے، چیزیں سمجھ آتی رہیں گی. ورنہ ایک بھی چیز مس ہے تو آپ خود موقع دیں گے شیطان کو کہ عربی مشکل ہے. حالانکہ عربی بالکل مشکل نہیں ہے. مجھے ذرا ہلکا سا میں جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایک بھی چھٹی نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. تو جن کی ایک بھی چھٹی نہیں ہے وہ جان سکتے ہیں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ ان کے لیے نئی نہیں ہوتی ہے نا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا کہیں ادھر ادھر ہوتی ہے لیکن بتانے پہ یاد آ جاتی ہے. اور جن کی ایک بھی چھٹی ہے ان کے لیے روز ہی نئی باتیں ہوتی ہیں. تو چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں لیکن بتانے پہ یاد آ جائیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. بس یہی اس کورس کی خوبصورتی کہ آپ کو بتانے پہ ہی چیز کلیئر ہو جائے تو الحمدللہ کافی ہے. تو چلیں جی فی کے ساتھ ضمائر کو پڑھتے ہیں. ہاں جی فی. اب دیکھیں ہو سے پہلے کیا؟ یا ساکن. یا ساکن یہ والی شکل آ گئی نا. یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ. یہ ہوگا پیچھے تو زیر پڑیں گے. الٹی پیش کب پڑیں گے؟ جب پیچھے زبر اور پیش ہوگی. کھڑی زیر کب پڑیں گے؟ جب زیر ہوگی. اب سب کچھ بورڈ پہ ہے، یقین مانے سب کچھ بورڈ پہ ہے. فی ہی. اور یہ بھی بتا دیے کہ پیچھے زیر یا ساکن یا. فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہننا، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی یا. فی یا. فی یا ہے نا. ایک فی کی یا ہے، ایک یا خود ہے. ایک یا ساکن ہے اور دوسری یا اگر ساکن ملا دے تو دو ساکن مل کے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس یا کی زبر حرکت کو ہم لائیں گے تو یہ بن جائے گا فی یا. اس کو ہم فی یا پڑھیں گے. صحیح ہے. اب آپ کہیں گے لکھیں گے کیسے؟ سمپل ہے جی. شد ڈال دیں یہاں پہ کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک لفظ میں جب شد نظر آ جائے، لفظ میں شد نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے جس حرف پہ شد ہے وہ حرف دو مرتبہ ہے. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے. تو یہ یا دو مرتبہ ہے. ایک یا ساکن ہے جو کہ فی کی ہے اور دوسری یا یہ والی یا ہے جو زبر والی ہم نے لگائی. اوکے جی. اور آخری بن جاتا ہے فی نا. فی نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کریں. کوشش تو کریں. صحیح. کوشش کریں گے تو رستہ آسان ہوگا، کوشش نہیں کریں گے تو رستہ مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. لے جی الحمدللہ چھٹا حرف جر ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ساتویں اور آٹھویں حرف جر. ساتواں اور آٹھواں حرف جر جو ہے ہم ایک ساتھ پڑھیں گے اس لیے کہ ان دونوں کے معنی جو ہیں اردو میں سے بیان کیے جاتے ہیں. سے جسے آپ انگریزی میں فرام کہتے ہیں. تو دیکھیں ان بھی پریپوزیشن ہے، فرام بھی
preposition ہے. اب یہ دو حرف کون سے ہیں جن کے معنی سے آپ کو ملتے ہیں؟ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. یہ پہلا حرف ہے ان اور دوسرا حرف ہے من. ان دونوں کے معنی سے ہیں. اب پھر کوئی آیا ہوگا, اس نے کہا ہوگا کہ جی ان کہاں لگنا ہے, من کہاں لگنا ہے. صحیح ہے, دونوں کے معنی سے ہیں. تو یہ میں اس وقت بتاؤں گا آپ کو جب آپ عربی میں خط لکھیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لکھنا نہیں ہے تو اس کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا. قرآن میں من بھی لکھا ہوا مل جائے گا, ان بھی لکھا ہوا مل جائے گا, اور آپ نے معنی سے ہی کرنا. بس اس سے زیادہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جب اردو سے عربی میں آپ آئیں گے تو آپ کو فکر کرنی ہے کہ اب میں اردو میں تو سے یہاں پر کہہ رہا ہوں, تو میں ان لگاؤں کہ من لگاؤں, وہ اس وقت بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, یعنی نہیں بتاؤں گا. تو ان اور من دونوں کے معنی ہیں سے. اوکے جی. آپ حدیث سنتے ہیں جب میرے سے, تو میں شروع میں ان سے شروع کرتا ہوں حدیث. مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ان انس. اب انس اس میں نے کیا پڑھنا ہے؟ انس کو مجرور پڑھنا ہے, مرفوع پڑھنا ہے, یا منصوب پڑھنا ہے؟ یہ ان بتائے گا. ان حرف جر ہے تو میں اس کو پڑھوں گا جی ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یعنی حضرت انس سے روایت ہے. یہ تو سے کے معنی کر لیا آپ نے. اچھا جی, مجھے بتائیے غیر منصرف اسم کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف اسم اس واحد اور جمع مکسر اسم کو کہتے ہیں. غیر منصرف اسم اس واحد اور جمع مکسر اسم کو کہتے ہیں. غیر منصرف اسم اس واحد یا جمع مکسر اسم کو کہتے ہیں جو تنوین کے بغیر آتا ہے, اس میں تنوین نہیں آتی, اور وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور غیر منصرف اسماء میں ہم نے دو کیٹیگریز پڑھی تھی, ایک مؤنث نام اور ایک 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام. عائشہ مؤنث نام ہے, تو مجھے اگر کہنا ہو حضرت عائشہ سے روایت ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ان عائشہ تا. ان عائشہ تا. ٹھیک ہے نا. عائشہ تا کیوں کہوں گا؟ کیونکہ عائشہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف اسم پہ نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ وہ مجرور زیر کے ساتھ. تو انس تو میں نے کہا ہے کیونکہ انس غیر منصرف نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. تو ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی, اب ایک پوائنٹ بہت اہم ہے, وہ اپنے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ان نون ساکن ہے, ان کا نون ساکن ہے, اور اس کے بعد میں ایک لفظ اسم لا رہا ہوں الف لام والا. ان کا نون ساکن ہے اور ال کا لام ساکن ہے, اور دو ساکن کبھی پڑھے نہیں جا سکتے. ان رک گیا, ساکن کا مطلب یہ سکون کرو. ان حرکتیں ہوتی ہیں ملانے کے لیے. لے جی قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, قاعدہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. قاعدہ, اور ہم قاعدہ سمجھنے کے بعد فوراً توڑیں گے. ٹھیک ہے, کہ جب ہم سیکھتے ہیں کوئی قاعدہ قانون تو پھر اسے توڑنا بھی سیکھتے ہیں, کیسے توڑتے ہیں. تو قاعدہ یہ ہے کہ ساکن کو ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ساکن کو ساکن کے ساتھ کیسے پڑھا جائے؟ ٹھیک ہے نا, دونوں کو پڑھنا ہے نا, پڑھنا تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ ان پہ ہی بیٹھے رہیں گے. ان رک گئے, تو ساکن کو ساکن کے ساتھ ملانا ہے. تو قاعدہ یہ ہے پہلے ساکن کو زیر دی جاتی ہے. ساکن کو ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو قاعدہ کیا ہے؟ پہلے ساکن کو زیر دیں گے. تو ان
اور الفحشاء کا مرکب بنے گا انل فحشائی، انل فحشائی۔ انل فحشائی کا کیا مطلب ہے؟ بے حیائی سے۔ تو ایک جملہ آپ قرآن مجید کا جمعے میں خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور منکر برائی سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی سے ترجمہ ہو گیا نا؟ ہاں جی، نماز روکتی ہے بے حیائی سے؟ عمیر صاحب روکتی ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بڑے نمازی، نماز مسئلہ ہے۔ لیکن یہ نماز روکتی ہے، اللہ نے فرما دیا تو روکتی ہے۔ اور اس کا منیمم روکنا جو ہے نا، منیمم روکنا نماز کا برائی سے بے حیائی سے یہ ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں نا، اگر آپ نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، تو اگر آپ کسی برائی میں مصروف ہیں نا لیکن نمازی ہیں اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ فوراً نماز کے لیے چلے جائیں۔ تو یہ اس نماز کا منیمم برائی سے روکنا ہے۔ چھوڑ دیں گے نا، نماز نے چھڑوا دیا آپ کو، نمازی نہیں ہے تو آپ پڑھے رہیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا آپ کو خود شرم آئے گی کہ یار اب پھر چھوڑ کے جاؤں گا، پھر چھوڑ کے جاؤں گا، پھر چھوڑ کے جاؤں گا۔ شیطان کہے گا نماز چھوڑ دو، کیونکہ ایسی نمازوں میں کیا فائدہ جو برائی سے نہ روکے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز آپ کو برائی سے روک دے گی۔ تو آپ نماز پڑھتے رہیں گے، 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 تو ایک دن آئے گا آپ وہ برائی چھوڑ دیں گے۔ تو نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے۔ اوکے جی، اچھا جی، بتائیں کون سا مرکب ہے؟ ذکر اللہ، مرکب اضافی۔ دیکھیں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا یا مرکب اضافی ہے یا مرکب جاری ہے، باقی دو تو ایسے ہی پڑھے ہم نے، توصیفی اور اشاری۔ صحیح، مرکب اضافی ذکر اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اب اس کے شروع میں ان لگا رہا ہوں تو ان ذکر اللہ بن گیا، ترجمہ ہو جائے گا اللہ کی یاد سے۔ تو دیکھیں ترجمہ سے ہی آ رہا ہے، یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر۔ اپنے مالوں اور اپنی اولاد میں پڑھ کر کہیں اللہ کو نہ بھول جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا کرتے تو ہو تم، صحیح، 5 وقت کرتے ہو، تہجد کے وقت بھی کرتے ہو، لیکن رکھتے نہیں ہو۔ ان ذکر اللہ، لے جی، ان جو ہے یہ بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ ان ہو، اب دیکھیں پیچھے کیا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ والی شکل استعمال ہوگی، ان ہو، تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہما، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بھی صحابی، عمر بھی صحابی، تو کہیں گے رضی اللہ عنہما۔ انہم دو سے زائد کے لیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ انہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کو بچلا انہو انہا، اور جنہیں آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں وہ مذکر کے ساتھ انہا بول رہے ہوتے ہیں، مؤنث کے ساتھ انہو بول رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں تین اسے پتہ چلا ہے آج، ٹھیک ہے؟ چار مولوی جس نے 8 سال لگائے ہیں مدرسے میں، ان کی پتہ، جیسے 4 لفظ انگریزی کے آتے ہیں، ٹی وی میں بیٹھ سکتا ہے، وہ دین جانتا ہے۔
اور اسے اتنا نہیں پتا کہ میں نے انہو کہاں بولنا ہے اور انہا کہاں بولنا ہے. تو الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا نا. تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہنہ، ان کا، انکما، انکم، ان کی، انکما، انکنہ. ٹھیک. لے جی اس نے بہت تنگ کرنا ہے. ان پلس یا جاتی ہے پیچھے زیرو اور ان کے نون کو سکون ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتی ہے زیرو، ان کہتا ہے کیوں؟ ان نہیں مانتا. یہ بتاتی ہے حالانکہ وہ دیکھو ہوئے تھے تم، وہ دیکھو ہوئے تھے نا. وہ کہتا ہے مجبوری تھی، میری مرضی، میرا نون میری مرضی. ٹھیک ہے. میں ہوں نہ ہوں. لے جی یہ کہتی ہے زیرو، وہ کہتا نہیں. تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے. اور خاندانی عربی ہم نے شروع کی ہوئی، آپ کو پتا ہے خاندان میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا. ایک پارٹی اپنی جگہ اڑی ہوتی ہے، ایک پارٹی اپنی جگہ اڑی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کوئی لاتے ہیں، ہے نا. کوئی تیسرا ہوتا ہے، ثالث، وہ آتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ تیسرا بڑا مشہور ہوتا ہے. تیسرا ہر جگہ وہی آتا ہے. ہر فیملی میں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں دو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پستہ تیسرا ہی ہے نا. ان کے آپس میں بن جاتے ہیں اور تیسرے کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں. تو عربی میں جب بھی ایسا مسئلہ ہوگا دو کے درمیان، دو اڑ جائیں گے تو یہ تیسرا آئے گا. اور عربی میں وہ تیسرا ہمیشہ نون ہوگا. تیسرا ہمیشہ نون ہوگا. اور میں نے جیسے کہا کہ نقصان اس کا ہی ہوگا تو بیچارہ زیر وہی ہو جائے گا. تو اب آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں ان نی، ان نی، ان نی. اچھا اب لکھیں گے کیسے اس کو؟ ایک دفعہ نون لکھ کے شد ڈال دیں گے. ان نی، ان نی، ان نی ملا کے لکھیں گے ایک نون کے ساتھ. شد کے ساتھ لکھ دوں یا ضرورت ہے؟ ان نی. اور ان نا، ان نا یہاں بھی ایک ہی نون لکھیں گے شد کے ساتھ. لے جی ان کے ساتھ اگلا لفظ ہے جی من. تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ جب بھی آپ نے دو ساکنوں کو ملانا ہے تو پہلے ساکن کو زیر دیں گے. یہ قاعدہ ہے اور قاعدہ پڑھتے اب ہم توڑنے لگے ہیں. صحیح. تو میں نے من حرف جر جس کے معنی سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ البیت کو ملانا ہے. تو قاعدہ تو یہ تھا کہ ساکن کو زیر دے کے ملانا ہے. الساکن اذا حرک حرک بالکسر. مدرسے میں نہیں ہے، شکر کریں. ٹھیک ہے. آپ لسان القرآن کورس میں ہیں تو قاعدہ توڑنے کی باری آ گئی ہے. اب ہم قاعدہ توڑ دیں گے جی. البیت تو من کی وجہ سے مجرور ہو ہی جائے گا، لیکن من کے نون ساکن کو نوٹ کر لیں آپ نے ہمیشہ زبر دے کے ملانا ہے. من البیت، من البیت. آپ دیکھیں زیر دے کے ملائیں آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کوشش کریں. من البیت، وہ جو اتنی پیاری زبان ہے نا اس کے من البیت، من البیت. واہ صحیح ہے. من البیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر سے. مسجد سے من المسجد. آسمان سے من السماء. من یوم الجمعۃ کیا مطلب ہے؟ جمعے کے دن سے. ٹھیک ہے. جمعے کے دن سے. من بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کریں جی. من ہو، من
हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन हुमा, मिन कुम, मिन की, मिन हुमा, मिन कुन्ना, मिन नी, ठीक है ना, मिन ना। अब आपको मसला पता चल गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। 8 हो गई हमारे। नवा हर्फ जो है हमारा वो है जी इला। इला जो है ये तक के माना में इस्तेमाल होता है या की तरफ के माना देते, जब अंग्रेजी में टू या टूवर्ड्स कहते हैं। और एक आया था मैंने आपको बताया लिसान उगान कोर्स का कि ये जो खड़ी और उल्टी हरकतें होती है ना, खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिला के पढ़ते हैं तो सब सीधी हो जाती है। सिंपल सा कायदा, सही। तो इला प्लस अल मस्जिद इज इक्वल टू, ये इला है, इसको हमने मिला के पढ़ना है। तो पहली बात मस्जिद को मजरूर करना है आपने, और ये जो खड़ी जबर है इसको सीधा करना है, इलल मस्जिद, ठीक है। मिनल बैती इलल मस्जिद, क्या मतलब, घर से मस्जिद तक। अब देखिए आप फेल पढ़ लेंगे तो आप अरबी बोलने लगेंगे, आप कहेंगे खरजतु मिनल बैती इलल मस्जिद, जी नहीं आया, ये खड़ी है ना, इसको मैंने मिला के पढ़ना है, इसको सीधा कर देना, बस मिला के पढ़ना है, सीधा कर देना है, साकिन करने की वजह छोड़ दी। हाँ जी, खड़ी उल्टी हरकतें जितनी भी होती हैं इनको जब मिलाकर पढ़ते हैं तो सब सीधी हो जाती है। ओके जी। तो सुभान अल्लज़ी असरा बियदिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, सही। हाँ जी, आसमान की तरफ इलस समाई, जमीन की तरफ इलल अर्दी, पहाड़ों की तरफ इलल जिबाली, और ऊंटों की तरफ इलल इबिली, इलल इबिली। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अफला यंजुरूना इलल इबिली, क्या ये ऊंटों की तरफ नहीं देखते, कैफा खुलिकत, कि कैसे इन्हें तख्लीक किया गया, व इलस समाई कैफा रुफियत, और आसमान की तरफ कि कैसे इसे बुलंद किया गया, व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ के कैसे इन्हें गाड़ा गया, व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन की तरफ कि कैसे इसको फैलाया गया। जी मुरक्कब इजाफी पहचाने, जिक्रुल्लाही, पहचान लिया, ठीक है। कौन सा मुरक्कब है, वही जो ऊपर था, है ना, मुरक्कब इजाफी। क्या तर्जुमा है, अल्लाह की याद। हाँ जी, इला इला जिक्रिल्लाही, क्या मतलब होगा, अल्लाह की याद की तरफ। तो आप देखें मैं आपके सामने सूरह जुमा की आयत पढ़ रहा हूं, उसमें आपको 3 मुरक्कबे जारी मिल जाएंगे। या अल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती, लिस्सलाती क्या मतलब, लिस्सलाती नमाज के लिए, ठीक है। इज़ा नूदिया जब आवाज दी जाए, लिस्सलाती नमाज के लिए, मी यौमिल जुमआती जुमे के दिन से, तो फसआउ इला जिक्रिल्लाह, तो लपको अल्लाह की याद की तरफ, सही है। वज़रुल बैअ, और दुकानें बंद कर दो, ठीक है, बेचना छोड़, ठीक है, खरीदना छोड़ दो, नहीं कहा बेचना छोड़, बेचना छोड़ोगे तो खरीदने वाला भी नहीं होगा, अगर खरीदने वाले को मना किया जाएगा तो वो नहीं बाज आएंगे, सही। तो ओके जी, इला। अब इला भी ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है, मैं टिक कर दूं क्योंकि हमने एंड पे रिजल्ट निकालना है कि कितने हरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, इला में देखें लाम के बाद या है ना, और या खाली है, तो ये वाली सूरत बनेगी ना, ये वाली बनेगी ना, तो मिला के कैसे पढ़ेंगे, इलई ही, उसकी तरफ, इलई हिमा,
इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया। जिस तरह फिया किया था उस तरह इलैया बन गया। और इलैना, इलैना का क्या मतलब है? हमारी तरफ। सही है, इलैना हमारी तरफ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना इलैना याबहुम, आना तो हमारी तरफ है ना, आना तो हमारी ही तरफ है। सही है, फिर बता देगा अल्लाह ताला। तो इलैना, ओके जी। 10वां हर्फ है और 10 ही मैंने आपको पढ़ाने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 10वां है जी अला, ये बिल्कुल इला से मिलता जुलता है। अला जो है ये पर के माना में इस्तेमाल होता है, पर वो वाले पर नहीं समझे, ठीक है, ये पर जिसे आप अंग्रेजी में ऑन या ऐड कहते हैं। हाँ जी, उन पर, माशाअल्लाह। ठीक, जैसे आप कहना चाहते हैं जी कुर्सी पर, अला प्लस अल कुर्सी, तो जब आप कुर्सी पर होंगे तो कुर्सी मजरूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी वही कायदा है कि खड़ी जबर को मिलाकर पढ़ेंगे तो सीधी हो जाएगी, ये बन जाएगा जी अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर। जमीन पर अलल अर्दी, पानी पर अलल माई, काना अर्शहू अलल माई, उसका अर्श पानी पर था। सही, हाँ जी। मुरक्कब पहचान रहे हैं ना, जरा पहचाने ये कौन सा मुरक्कब है? कुलूबुहुम, मुरक्कब इजाफी। कैसे पहचाना आपने? पहला लफ्ज तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, और दूसरा इसमें मजरूर है। आप कहेंगे मजरूर का है, हुम तो मरफू है, हुम मरफू भी है, लेकिन वो हुम मरफू जो है वो सेपरेट है। हुम मजरूर भी है और हुम मजरूर जो है वो अटैच्ड है। और आसान फार्मूला देता हूं, और आसान देता हूं आपको फार्मूला, कहां कहां याद करेंगे, नहीं बल्कि कहां कहां याद नहीं करेंगे। ठीक है, ये जमीर कौन सी है जी? मजरूर जमीर है ना ये। मजरूर जमीरें आपको पूरे कुरान और हदीस में 2 जगह मिलेगी सर, लिख लें ये कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। मजरूर जमीरें आपको कुरान में 2 जगह पे मिलेंगी, 2 जगह पे लिखी मिलेंगी। नंबर 1 इस्म के साथ, नंबर 1 इस्म के साथ मिलेंगी। जब आपने इस्म पहचान लिया ना कि इस्म है, तो उसके साथ जो जमीर नजर आ रही है वो मजरूर है पक्की। वो कुलूब इस्म है ना, तो ये जमीर कौन सी है? मजरूर। इस्म के साथ। नंबर 2 हरफ जर के साथ, इस्म के साथ नंबर 2 हरफ जर के साथ, नंबर 2 हरफे जर के साथ। ठीक है, हरफे जर के साथ। अला हरफे जर है, उसके साथ मजरूर जमीर है। मजरूर जमीर कुरान और हदीस में आपको कहां कहां मिलेगी? इस्म के साथ और हरफे जर के साथ, उसके अलावा मजरूर जमीर नहीं मिलेगी आपको। ओके, इस्म के साथ मिलेगी तो पक्का मुरक्कब इजाफी। इस्म के साथ मिलेगी तो कौन सा मुरक्कब नाकिस होगा? मुरक्कब इजाफी पक्का। इस्म के साथ मिलेगी पक्का मुरक्कब इजाफी। हरफ जर के साथ मिलेगी पक्का मुरक्कब जारी। इस्म के साथ मिलेगी पक्का मुरक्कब इजाफी, हरफ जर के साथ मिलेगी पक्का मुरक्कब जारी। और कुरान मजीद में आपको पता है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, यही है। ओके जी, तो कुलूबुहुम मुरक्कब इजाफी कैसे पहचाना? इस्म के साथ जमीर है, बस सिंपल सी बात। और कौन सी जमीर है? मजरूर। तो कुलूबुहुम का मतलब है उनके दिल, उनके दिल।
ان کے دلوں پر. تو اللہ کی وجہ سے قلوب جو ہے وہ مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ قلوبی ہو جائیں گے. اور ہم کب ہوتا ہے؟ جب پیچھے زیر ہو یا ساکن یا ہو. تو ہم جو ہے وہ اس زیر کی وجہ سے ہم ہو جائے گا. علی قلوبہم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اوکے جی. اب آ جائیں جی, علا بھی استعمال ہوتا ہے ضمائر کے ساتھ, تو کریں جی. جس طرح الہ کو استعمال کیا تھا اسی طرح علا بھی ہو جائے گا. علیہ, علیہ السلام کہتے ہیں نا آپ, اس پر سلامتی ہو. علیہما, علیہ, اب دیکھیں علیہ, اب یہاں پر آپ نے ہم نہیں پڑھنا, ہم پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے علیہ ہم پڑھنا ہے. اور اگر آپ کسی قاری کو, پاکستان کے علاوہ قاری کو, صحیح ہے, کہیں افریقہ کی طرف جا رہے ہوں, مراکش جا رہے ہوں, اور وہاں قاری علیہ ہم پڑھ رہا ہو, تو اسے بھی کچھ نہیں کہنا. صحیح ہے, اسے بھی کچھ نہیں کہنا کہ وہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے. وہ اوریجنل پڑھ رہا ہے علیہم. آپ پاکستان میں ہیں, سعودیہ میں ہیں, انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, تو آپ علیہم پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. اس افریقن قاری کے پیچھے بھی ہزاروں لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں. صحیح, تو ان کی نماز ہوئی نہیں, آپ کی ہوگی ہے. صحیح ہے. تو علیہم ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے وہ حفص کی قرات ہے, اس میں علیہم ہی پڑھا گیا. باقی دوسری قراتوں میں آپ کو علیہم بھی مل جاتا ہے. تو علیہ, علیہما, علیہم, علیہا, علیہما, علیہن, علیکا, السلام علیکہ. اکثر جگہ آپ دیکھتے لکھا ہوتا ہے علیکما, علیکم, السلام علیکم. ہم واحد کو بھی علیکم کہتے ہیں, السلام علیکم. انہیں میں ملوں گا اکیلا تو کہوں گا السلام علیکم. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں ان کا ادب احترام کر رہا ہوں, جس طرح اردو میں کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, تو بھی کہہ سکتا ہوں میں نے, ٹھیک ہے, لیکن میں ادب کے لیے آپ کہتا ہوں انہیں. صحیح. جس طرح ہم لفظ کہتے ہیں اپنے لیے, ہم, حالانکہ اکیلے ہوتے ہیں. ہم بادشاہ جو ہے وہ ہم سے کلام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کہا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ جب بھی کہتے ہیں ہم نے حکم دیا ہے, تو ہم اکیلے ہوتے ہیں. صحیح. تو کیا کہہ رہا تھا جی میں؟ ہاں, ادب کے لیے, یا پھر ادب کوئی نہیں جی. صحیح ہے. آپ کے ساتھ دو فرشتے بھی شامل ہیں, ہے نا, تو دو اور ایک تین ہو گئے, تو تین کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا. تو علیکم, علیہ کی مؤنث کو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکی, علیکما, علیکنا. اور آپ اپنے آپ پر بھی سلامتی بھیج سکتے ہیں, علیہ. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ سلام علیہ یوم ولدت. ٹھیک ہے, سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. علینا, آپ التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اوکے جی, لے جی. اب 1 منٹ میں خلاصہ رکھا ہوں آپ کے سامنے. مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ جار مجرور کا مجموعہ. جار کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. کل تعداد 17. ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 10. بہت ہیں. اوکے جی, بہت ہیں. 2 سیٹس کے حساب سے پڑھا ہے نے. پہلے سیٹ میں 5 تھے, دوسرے میں بھی 5 ہیں. پہلے میں جو 5 تھے وہ ایک ایک حرف والے تھے, دوسرے سیٹ کے جو 5 ہیں وہ پورے لفظ ہیں. صحیح. پہلے سیٹ میں سے صرف 2 ضمائر کے ساتھ استعمال ہوئے تھے, دوسرے سیٹ میں سارے کے سارے ضمائر کے ساتھ استعمال ہوئے.
اوکے جی. اور قرآن مجید میں آپ کو کثرت سے ملے گا مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب جاری، یہی کچھ ہوگا. الحمدللہ ہمارے مرکبات ناقصہ مکمل ہو گئے ہیں. 4 مرکب ناقص ہم نے پڑھے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب جاری، اور ایک مرکب تام پڑھا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک. آپ نے مرکب جاری کی پریکٹس میں یہ چیک کیا تھا کہ مرکب جاری میں آپ کو مرکب اضافی بھی بہت ملا ہے. تو وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ مرکب ود مرکب آپ کو قرآن میں بہت ملے گا. یعنی ایک مرکب ہوگا مین، اس کے اندر ایک مرکب ہوگا. صحیح. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ جب ایک مرکب ناقص دوسرے مرکب ناقص میں ہو سکتا ہے، تو مرکب ناقص جتنے بھی ہیں سارے مرکب تام میں بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے الف با تا سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج ہم مرکب ناقص کو مرکب ناقص میں استعمال کر چکے ہیں، اور اب ہم مرکب ناقص کو مرکب تام میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، مختصر سا ٹاپک، وہ ہے مرکب تام. اور مرکب تام سے مراد ذہن میں رکھیے گا جملہ، اور جملہ 2 طرح کا ہے، اسمیہ اور فعلیہ. ابھی چونکہ اسمیہ پڑھا ہے تو اس لیے مرکب تام سے مراد جملہ اسمیہ ہی ہے. مرکب تام جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ. مرکب تام جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں جی؟ 2. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. اور مرکبات ناقصہ ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 4. نمبر 1 توصیفی، نمبر 2 اشاری، نمبر 3 اضافی، اور نمبر 4 جاری. تو گویا اب مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا، مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا، مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا، مرکب جاری جملہ اسمیہ میں استعمال. کون سا مرکب صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوگا، کون سا مرکب دونوں جگہ پہ استعمال ہوگا، کون سا مرکب کہیں بھی استعمال نہیں ہوگا، یہ سارا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پوائنٹ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ گویا ناقص رزلٹ نکلا، ناقص سے ملتا ہے تو تام ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ نکرہ سے ملتا ہے تو تام ہو گیا. آج آپ کے سامنے ایک نئی بات آئی کہ ناقص ناقص سے ملا تام. کہتے گاؤں میں 2 دوست تھے، بڑے گہرے دوست تھے عامر صاحب. ایک نابینا تھا اور ایک کی ایک ٹانگ نہیں تھی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں نقص تھا. نقص کہتے ہیں عربی میں کمی کو، ہمارے ہاں اردو میں عیب کہتے ہیں، لیکن عربی کا نقص جو ہے وہ کمی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو نابینا نقص کا مطلب کوئی عیب نہیں ہے بلکہ کمی ہے. عام طور پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو اس کی 1 آنکھ تھی، عام طور پہ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی 1 ٹانگ تھی، سمپل سا. تو گویا گرامر کے اعتبار سے دونوں ناقص تھے. صحیح ہے نا. گاؤں میں سیلاب آ گیا اور بڑی ایمرجنسی نافذ ہو گئی. انہوں نے کہا جی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جی 2 دن تک خالی کر دیں، 3 دن تک خالی. انہوں نے کہا جی بس اعلان ہوتے ہی دوڑ لگا دیں، جو دوڑ لگا دے گا وہ بچ جائے گا. صحیح ہے. جسے دوڑنا آتا ہے وہ بچ جائے گا. اب نہ تو نابینا دوڑ سکتا تھا، کہیں دوڑ تو سکتا تھا لیکن اس کا دوڑنا نظر ہی نہیں آیا تو کہاں دوڑے گا بیچارہ. اور جس کی 1 ٹانگ نہیں ہے وہ تو دوڑ ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ دونوں دوست تھے پکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار ہم نے جان بچانی ہے اپنی. نابینا نے کہا کہ تم میرے کندھوں پر بیٹھو، ٹھیک ہے، جس کی ٹانگ نہیں تھی، اور میں بھاگتا ہوں، تم نے مجھے بس راستہ بتانا ہے کہ ہاں جی سجے کھبے سیدھا، ٹھیک ہے، گائیڈ کرنا تم نے مجھے. تو لے جی نابینا نے 1 ٹانگ والے شخص کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور دوڑ لگا، اور الحمدللہ دونوں پار. ٹھیک. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ ناقص ناقص سے ملے تام ہو جائے. اب آپ نے 3 پوائنٹس لکھنے ہیں اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں گا. باقی پریکٹس تو آپ جتنی کر سکتے ہیں
پوائنٹ نمبر 1، مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ مرکب اشاری، پوائنٹ نمبر 1، مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا جی؟ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مرکبات ناقصہ کو مرکب تام میں استعمال کرنا ہے نا، تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ کون سا مرکب جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوگا، کون سا مرکب جو ہے خبر کی جگہ پہ استعمال ہوگا، یہی جان رہے ہیں نا۔ تو پہلا پوائنٹ لکھوایا مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوگا۔ آپ ذہین لوگ ہیں، مجھے لاجک بتا سکتے ہیں کیا اس کی لاجک کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس لیے مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مرکب اشاری لکھ رہا ہوں، ہاذل ولدو، صحیح ہے جی، ہاذل ولدو۔ اب یہ مبتدا ہم نے مبتدا کی جگہ پہ رکھ دیا، کیا ترجمہ؟ یہ لڑکا، ہاذل ولدو، یہ لڑکا۔ تو مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے نا، معرفہ اور مرفوع جو مبتدا کی شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ آگے خبر وہی ہم صالحون رکھ دیتے ہیں جی، تمہاری پرانی خبر، یہ لڑکا نیک، ہاذل ولد صالحون، یہ لڑکا نیک ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا لمبا ہے، کیا عربی ہوگی؟ ہاذل ولد طویل۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا محنتی ہے، ہاذل ولد مجتہد۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا ڈاکٹر ہے، ہاذل ولد طبیب دکتور۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا انجینئر ہے، ہاذل ولد مہندس۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا معلم ہے، ہاذل ولد معلم۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا اسٹوڈنٹ ہے، ہاذل ولد طالب۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکا خوبصورت ہے، ہاذل ولد جمیل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پیٹرن پہ آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ لڑکی بھی استعمال کر سکتے ہیں جملے اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پہ، یعنی مؤنث استعمال کر سکتے ہیں، مثنیٰ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا کام کنسیپٹ کلیئر کروانا تھا تو وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں جی ہاذل قلم جدید، یہ قلم نیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاذل قلم قدیم، یہ قلم پرانا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاذل کرسی مکسور، یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بے شمار آپ جملے بنا سکتے ہیں مرکب اشاری کو ایز اے مبتدا رکھ کے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو لکھوایا اور اس کی اپلیکیشن دے دی۔ پوائنٹ نمبر 2، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ پوائنٹ نمبر 2، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، مبتدا کی جگہ بھی آ سکتے ہیں اور خبر کی جگہ بھی آ سکتے ہیں۔ اوکے جی؟ اچھا، اب اس کی لاجک کیا ہے؟ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، نکرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ توصیفی معرفہ نکرہ تو آپ کو سمجھ آتا ہے، اضافی کا معرفہ نکرہ ڈیپینڈ کرتا ہے مضاف الیہ پہ۔ تو جب آپ نے اسے مبتدا رکھنا ہے تو مضاف الیہ کے ساتھ ملا کے دیکھیے، اور جب خبر رکھنا ہے تو ایک آنکھ سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی مضاف الیہ کو چھپا کے دیکھیں، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوکے جی؟ اپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی مبتدا استعمال ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
صحیح ہے، تو اس کی زیادہ ایگزامپل نہیں کروں گا. مثلا میں کہتا ہوں جی الولد موصوف اور صفت الطویل لمبا لڑکا. لمبے لڑکے کے بارے میں کوئی خبر دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں لمبا لڑکا صالح. خبر ہمارے پاس ایک ہی ہے شروع سے ہی. صحیح، لمبا لڑکا نیک ہے. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ کو پتا ہے، پہلے صفت کا کرتے ہیں پھر موصوف کا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے کہا جی لمبا لڑکا نیک ہے. اچھا آپ کہنا چاہتے ہیں جی لمبا لڑکا خوبصورت ہے، کیا بھی ہوگی؟ الولد الطویل جمیل. آپ کہنا چاہتے ہیں لمبا لڑکا محنتی ہے، کیا بھی ہوگی؟ الولد الطویل مجتہد. آپ کہتے ہیں لمبا لڑکا ڈاکٹر ہے. ماشاء اللہ. اوکے، مرکب توصیفی زیادہ خبر بنتا ہے، زیادہ خبر بنتا ہے. صحیح. میں کہتا ہوں جی زید ولد صالح. زید ولد صالح. زید مبتدا کی جگہ پہ آ گیا جی مرکب توصیفی نیک لڑکا. زید ولد صالح. میں کہنا چاہتا ہوں زید محنتی لڑکا ہے. زید ولد مجتہد. میں کہنا چاہتا ہوں زید لمبا لڑکا ہے. ولد طویل. میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ نیا قلم ہے. ھذا قلم جدید. یہ پرانا قلم ہے. ھذا قلم قدیم. یہ ٹوٹی ہوئی کرسی ہے. ھذا کرسی مکسور. اوکے جی. اضافی مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے. مبتدا بنا لیتے ہیں پہلے. کلام اللہ، اللہ کا کلام. مرفوع بھی ہے، معرفہ بھی ہے. آپ کہیں گے معرفہ کیا ہے؟ مضاف الی المعرفہ، معرف بالاضافہ. کنفرم ہو گیا. کلام اللہ، اللہ کے کلام کے بارے میں خبر دیتا ہوں حق. اللہ کا کلام حق ہے. صحیح ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا بے شمار ایگزامپلز آ سکتی ہیں. اب ایک ایگزامپل میں اسی کلام اللہ کی آپ کو دے دیتا ہوں خبر کی جگہ. میں کہتا ہوں القرآن مبتدا کلام اللہ. یہ دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے. اب دیکھیں آپ کہیں گے جی خبر تو معرفہ آ گئی. میں نے کہا آپ ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں، کلام نکرا ہے. صحیح ہے، خبر کی جگہ فٹ ہو رہا ہے. جب مبتدا کی جگہ مرکب اضافی دیکھنا ہے تو پورا دیکھنا ہے. صحیح ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں نا جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو دونوں آنکھیں دیتے ہیں، اور کبھی دیکھا جاتا ہے ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں. تو مرکب اضافی کو جب آپ نے مبتدا کی جگہ دیکھنا ہے تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور جب اسے دیکھنا ہے تو ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا ہے، تو آپ کو نکرہ ہی ملے گا. القرآن کلام اللہ. ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. تو پہلا کلمہ آج میں نے آپ کو پڑھا دیا. جو پہلا کلمہ تیہ میں نے پاک جو پڑھا ہوا نا آپ نے لا الہ الا اللہ، اس کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد عبد اللہ. محمد اللہ کے بندے ہیں. محمد عبد اللہ مرکب اضافی ہے نا. محمد، اب میں مرکب اضافی میں ضمیر استعمال کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. رسول کتنی عربی آ گئی آپ کو دیکھیں. صحیح ہے نا. اور آپ کو ابھی تو یقین نہیں آ رہا اصل میں. ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہے. عیسیٰ روح اللہ ہے. عیسیٰ روح اللہ ہے. اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اسماعیل ذبیح اللہ ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح. الصلاۃ، نوٹ کریں، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. بس آپ جوڑتے جائیں، ہے لگاتے جائیں آپ. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. ٹھیک. الدنیا سجن المؤمن. الدنیا سجن المؤمن. سجن کہتے ہیں جیل.
دنیا مومن کی جیل ہے. الدنیا جنت الکافر، دنیا کافر کی جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حدیثیں پوری کھلنی شروع ہو گئی آپ سامنے. ٹھیک ہے، دیکھیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کچھ بھی نہیں ڈال رہا، حرکتیں شرکتیں آپ خود پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج آپ بھی عرب بن گئے ماشاءاللہ. صحیح. آپ کو پتا ہے جو لفظ الف بار یا الف مقصورہ پہ ختم ہو، مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ مرفوع مان لیں گے ہم اسے. اسے آپ نے مرفوع ہی پڑھنا ہے اور اس کو مجرور ہی پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے وہ آپ کو پتا ہے. مرکب اضافی میں ایسے ہوتا ہے، مرکب اضافی ایسے ہوتا ہے. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. کیا مطلب ہے عامر صاحب؟ ہاں نہیں، سمپل سی دیکھیں اللہ کے رسول کی باتیں بالکل سادہ آسان ہوتی ہے، کوئی مشکل باتیں نہیں آپ نے کی. سمپل. جیل کو سمجھ لیں. جیل کیا ہے؟ قید، قید خانہ. پابندیوں کا نام. اپنی مرضی چلتی ہے کوئی نہیں. صحیح ہے. تو مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی اس کی. رولز اینڈ ریگولیشن. صحیح. اللہ اس کے رسول نے جو رولز بتا دیے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جنت کیا ہے؟ جنت موجوں کا نام ہے. موجے جنت میں جو دل چاہے گا کریں گے. مومن کا دل کر رہا ہے کہ آج یار میں نے نا گوشت کھانا ہے. صحیح ہے، گوشت. اب اس کے بعد مختلف چیزیں ہیں. گوشت جو ہے وہ مٹن بھی ہو سکتا ہے، گوشت بیف بھی ہو سکتا ہے، گوشت چکن بھی ہو سکتا ہے، فش بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے نا. دیکھیں یہ الاؤڈ ہے. اگر ناٹ الاؤڈ ہے پورک ہے. اتنی لمبی فہرست ہے جو الاؤڈ ہے، تو آپ اس میں سے آپ نے ضرور پورک پہ دھیان دینا ہے. اوکے. اچھا، اب کافر کا دل کر رہا ہے گوشت کھانے کو تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. پورک آ جائے پورک خیر ہے، جو مرضی آ جائے، مٹن آ جائے، چکن آ جائے، جو مرضی آ جائے. مومن کی پابندی صرف مٹن بیف چکن فش پہ ہی نہیں ختم ہوتی. اگلی پابندی اس کی آ جاتی ہے کہ اوکے سے سلیکٹ کیا چکن، چکن کھانا ہے میں نے. اگلی پابندی چکن جو ہے وہ حلال ہوگا، ذبح کیا جائے گا اس کو. صحیح ہے. کافر کے لیے پابندی ہے کوئی نہیں. ذبح کر رہا ہے پھر پابندی ساتھ، ذبح بھی اللہ کا نام لے کے ہوگا. اگر نام لے لیا کسی دوسرے کا ٹھیک ہے تو وہ ہی گیا، حالانکہ چکن حلال تھا. صحیح. ذبح بھی کیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا پھر حرام ہو گیا. کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. مومن کے لیے پھر پابندی. عامر صاحب چکن حلال، ذبح بھی کرنا ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے. پابندی نمبر 4، چکن ہو بھی اپنے پیسوں کا. ٹھیک ہے، مطلب اپنا ہو نا، اپنا ہو، اپنے پیسوں کا نام اپنا ہو. یعنی یہ نہیں کہ چکن کھانے کو دل کر رہا ہے اور گھر سے باہر نکلے اور ایک چکن بےچارا پھر رہا تھا ادھر ادھر، تو آپ نے کہا جی چکن حلال ہے، ذبح کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے، سب کچھ کر دیا، چکن اب بھی حرام. تو پابندیاں ہیں. اوکے جی، تو 2 پوائنٹس ہو گئے جی. تیسرا پوائنٹ لکھ لیں اور اس کے بعد چھٹی کریں. پوائنٹ نمبر 3 کون سا مرکب بچا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے. مرکب جاری نہ مبتدا ہوتا ہے نہ خبر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.